السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 8 لیکچر میں ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اور ان کے انالیسس کے بارے میں ذکر شروع کیا تھا، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وٹ بیسیکلی از دی سگنیفیکینس آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم دو مختلف قسم کی کمپنیز کے مختلف سائزز کی کمپنیز کا آپس میں کمپیریزن کرنا چاہیں with the help of these financial statements، جو کہ بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ نارملی ہم لیتے ہیں، تو ہم اس کو کس طرح جو ہے وہ کمپیئر کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے یہ شروع کی تھی ڈسکشن آن دی کامن سائز انالیسس. تو ہم آج کے لیکچر میں بیسیکلی اسی ہی کو مزید ایک ایگزامپل کے ساتھ الیبوریٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم ایک اور ڈائمینشن کو بھی ڈسکس کریں گے جو اگین از یوزڈ ایز اے ٹول ٹو کمپیئر دی ویریئس فرمس، اور وہ ہے ہماری ریشو انالیسس کی. تو اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر شروع کروں، آئی وڈ لائک کہ ہم تھوڑا سا پچھلے لیکچر کو ریویو کر لیں. تو پچھلے لیکچر میں بیسیکلی وی اسٹارٹیڈ ود دی اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو. اس سے پہلے ہم نے ذکر شروع کیا تھا کہ ہماری فرم کے لیے کیش ان فلو اینڈ آؤٹ فلو کا ٹریک رکھنا اور اس کے لیے پلان کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دیر آر 3 میجر سورسز جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں ہمارے کیش فلوز کے ساتھ. اس میں ہم نے یہ کہا کہ کیش فلوز فرام ایسٹس، اور یہاں ہم ریلیٹ کر رہے تھے اپنے کیش فلوز کو ود ریفرنس ٹو دی بیلنس شیٹس، اور جس میں ہم نے یہ کہا کہ سب سے پہلا ہیڈ آن دی بیلنس شیٹ از دی کیش فلوز. اور وہ کیش فلوز کہاں سے؟ ایسٹ سائڈ سے. وہ ایسٹس جو ہیں ہمارے کرنٹ ایسٹس ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے فکسڈ ایسٹس بھی ہیں. اس لیے ہم نے ایک سٹیپ اور لیا اور ہم نے کہا کہ ہم کیش فلو فرام ایسٹس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیں. اور جو پہلی کیٹیگری تھی ہماری کیش فلو فرام ایسٹس کی، دیٹ واز دی نیٹ انکم. اور وہ نیٹ انکم جو تھی اس میں ایک ایکسپینس ہم نے ڈالا ہوا تھا جو کہ تھا ڈپریسیشن کا. اس لیے ہم نے کہا کہ کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز اور آپریشن سے، جس میں ہم نے اکاؤنٹ فار کیا فار دی نیٹ انکم along with دی ڈپریسیشن. اور پھر ہم نے کہا کہ نیٹ چینجز ان دی ایسٹس، ایڈیشن ڈیلیشن جو بھی ہوا اس کو ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیا. اور فائنلی نیٹ چینجز ان دی ورکنگ کیپٹل، اور ورکنگ کیپٹل کو ہم نے ڈیفائن کیا کرنٹ ایسٹس مائنس دی کرنٹ لائبلٹیز، جو کہ ریفلیکٹ کرتی ہے اویلیبلٹی آف دی کیش اوور اے شارٹر پیریڈ آف ٹائم. اس کے بعد ہم نے بات کی کیش فلو اور وہ ریلیٹڈ ٹو دی ڈیٹ اور دی کریڈیٹرس، اور اس میں پھر ہم نے یہ کہا کہ کتنا لون مزید ایڈ اپ ہوا اور کتنا جو ہے ہم نے پریویس لون جو ہے وہ پے بیک کیا. اور پھر ہم نے اونر سے ریلیٹڈ کیش فلوز کی ٹرانزیکشنز کو دیکھا، اور اسی کو آگے لے جا کے ہم نے یہ کہا کہ فارملی بھی ہم مینس کے کارپوریشنز جو ہیں اپنے کیش فلوز کو ایک فارمل وے میں پریزنٹ کرتے ہیں، اور وہ جو فارمل پریزنٹیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیش فلو اسٹیٹمنٹس. ہماری جو میجورٹی آف دی فرمز ہیں آج کل اپنی اینوئل رپورٹس میں when they are talking about the financial position in the performance of the firm، وہ جو ڈیٹا رپورٹ کرتی ہیں ان میں 1 item is the balance sheet, then is the income statement, and of course supplemented by the cash flow statement. تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ یہ فارمل کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے ہماری، ہم کس طرح تیار کرتے ہیں. تو اس کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں ہم نے یہ کہا کہ ہماری کیش فلو اسٹیٹمنٹ کے 3 مین گروپس ہیں، اور ان 3 مین گروپس کو ہم نے کہا کہ کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز، اس کے بعد کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز، اینڈ فائنلی کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز. تو جب ہم نے بات کی کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز تو ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ ہمارا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا دیٹ واز دی انکم اسٹیٹمنٹ، اور انکم اسٹیٹمنٹ کی جو باٹم لائن ہے دیٹ از دی نیٹ انکم. تو ہم نے اس نیٹ انکم کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے اس میں بیسیکلی ڈپریسیشن کو بھی ایز این ایکسپینس چارج کیا، لیکن ایکچولی فرم نے اس ڈپریسیشن کی کوئی پیمنٹ نہیں کی in the form of a cash. اس لیے ڈیپریسیشن از اے نان کیش آئٹم. اسی طرح ہمارے جو ڈیفرڈ ٹیکسز ہیں
they are also non-cash items. اس لیے ہم نیٹ انکم لے کے اس میں ایڈ اپ کرتے ہیں یا ایڈ بیک کرتے ہیں ڈیپریسیشن اینڈ دی ڈیفرڈ ٹیکسز. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیٹ چینجز ان آر کرنٹ ایسٹس اینڈ کرنٹ لائبلٹیز, اور ان کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم اپنی بیلنس شیٹ کو ریفرنس پوائنٹ بناتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بگننگ آف دی ایئر بیلنسز کیا تھے اور اینڈ آف دی ایئر بیلنسز کیا تھے, وچ مینس کہ ڈیورنگ دی ایئرز ان ایسٹس اینڈ لائبلٹیز میں, یعنی کہ کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز میں کیا چینجز آئیں. اب جب ہمارے پچھلے سال کی جو بیلنس شیٹ ہے اس کی جو کلوزنگ بیلنسز ہیں دے بیکم دی بگننگ بیلنسز فار دی نیکسٹ ایئر. تو چاہے آپ کلوزنگ بیلنسز آف دی لاسٹ ایئر لے لیں اور کلوزنگ بیلنس آف دی کرنٹ ایئر لے لیں, دے ول ریفلیکٹ دی سیم تھنگ. تو سیکنڈ آئٹم میں ہم نے لیا چینجز ان آر کرنٹ ایسٹس اینڈ کرنٹ لائبلٹیز, جس میں ہم بات کرتے ہیں چینجز ان اکاؤنٹ ریسیویبل, انوینٹوریز, اکاؤنٹس پیبل, نوٹس پیبل. اور فائنلی جو ہماری باٹم لائن ہے دیٹ ٹیلز اس دی کیش فلوز فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, اور یہ مین ہیڈ ہے, میجر پورشن ہے فار دی کیش فلوز وچ از ریلیٹڈ ٹو دی مین لائن آف دی بزنس ایکٹیویٹی. اس کے بعد ہم نے بات کی دوسری کیٹیگری کی, اور وہ دوسری کیٹیگری یا دوسرا کمپوننٹ جو ہے دیٹ از کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز. اب فنڈ جو ہے یہ سارے فنڈ جو اویلیبل ہوتے ہیں جو وہ بورو بھی کرتی ہے, اونر سے بھی لیتی ہے, اس کو کہاں انویسٹ کرتی ہے؟ آف کورس فار پرچیز آف دی پلانٹ اکوپمنٹ اینڈ دی ادر فکسڈ ایسٹس. اس لیے جو کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو فکسڈ ایسٹس ہیں پلانٹ اکوپمنٹ اینڈ دی ادر ایسٹس ان میں کتنا اضافہ ہوا. تو ان میں اضافہ بیسیکلی ریفلیکٹس اے کیش آؤٹ فلو, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہم اگر کچھ پورشن آف آر فکسڈ ایسٹس اگر وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں ان دا مارکیٹ پلیس تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو کیش جنریٹ ہوتا ہے دیٹ ریفلیکٹس اے پازیٹیو کیش ان فلو. تو جو بیلنس ہے نیٹ چینج ان دی پلانٹ اکوپمنٹ اینڈ دی ادر فکسڈ ایسٹس دیٹ ٹیلز اس کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز. جو تھرڈ کیٹیگری ہے ہماری اس کو ہم کہتے ہیں کیش فلوز فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز. اب جیسا کہ پہلے کہا کہ ہماری فائنانسنگ کے جو ہیں دو مین سورسز ہیں, ایک فنڈ جو ہم بورو کرتے ہیں اور دوسرے فنڈ جو اونرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو بورو فنڈ جو ہے ڈیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا ڈیٹ جو ہے وہ ری پے کر دیا. ریٹائرمنٹ یا ری پیمنٹ آف دی ڈیٹ جو ہے دیٹ ریفلیکٹس اے کیش آؤٹ فلو, نیگیٹو نمبر. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر ہم نیا لون لیتے ہیں, لانگ ٹرم لون, اس میں بانڈ ایشو کرتے ہیں اور وٹ ایور از دی سورس آف دیٹ لانگ ٹرم لون, تو ہمارے پاس فرم میں کیش اویلیبل ہو جاتا ہے. سو دیٹ ریفلیکٹس اے کیش ان فلو. تو ہمارے پاس جب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹ کی تو نیٹ جو چینج آتی ہے ریٹائرمنٹ اینڈ دی ایشوئنس آف دی لون جو ہے دیٹ گیوز اس دی کیش فلو. اور وہ کیش فلو ہے کیش فلو فرام دی ڈیٹ. اس کے ساتھ دوسرا سورس آف فائنانسنگ کیا ہے؟ دی اونرز ایکویٹی. اب اونرز ایکویٹی جو ہے اس میں ہمارے پاس تین کیٹیگریز یا تین طرح کی ہم جو ہیں وہ ٹرانزیکشنز لیتے ہیں. جب فرم جو ہے ڈیویڈنڈ پے کرتی ہے ٹو دی اسٹاک ہولڈرز دیٹ ریفلیکٹس اے کیش آؤٹ فلو, کیونکہ کیش پیمنٹ ہو گئی. اور جب فرم جو ہے ری پرچیز کرتی ہے ایگزسٹنگ اسٹاکس, جو شیئرز آلریڈی اونرز کے پاس موجود ہیں, اور فرم اس کو واپس لے لیتی ہے, ری پرچیز کرتی ہے, تو اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ فرم پیز دی کیش ٹو دی اونرز اینڈ ٹیکس دی اسٹاکس بیک. تو دیٹ ریفلیکٹس اے کیش آؤٹ فلو. اس کے ساتھ اگر فرم جو ہے نئے اسٹاکس ایشو کرتی ہے تو ایشوئنس آف دی نیو اسٹاک جو ہے دیٹ ریفلیکٹس اے کیش ان فلو, کیونکہ فرم جو ہے وہ اسٹاکس اونرز کو دے دے گی اور کیش جو ہے وہ لے لے گی. تو کیش ان فلو جو ہے دیٹ ریزلٹس بیکاز آف دی ایشوئنس آف دی نیو شیئرس. تو فائنلی جب ہم ایڈ اپ کرتے ہیں ان تینوں ٹرانزیکشنز کو تو یہ ہمیں دیتی ہیں کیش فلو فرام دی اونرز. اور ٹوٹل جو ہے کیش فلوز فرام دی ڈیٹ اینڈ دی اونرز ایکویٹی دیٹ گیوز اس دی کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز. اوور آل
जब हम कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को एड अप करते हैं, तो जो हमारा नेट बैलेंस आता है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हम जाके कंफर्म कर सकते हैं फ्रॉम आवर बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के ऊपर करंट एसेट में सबसे पहले आइटम जो हम लिस्ट डाउन करते हैं दैट इज द कैश. तो उस कैश में ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, जो कि ये 2000x1 फॉर एग्जांपल अगर हम कहें और ये 2000x2 है, तो उसमें जो चेंज आया है, इन केस अगर कैश बढ़ गया है तो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में एग्जैक्टली उतनी अमाउंट से ही कैश इनफ्लो होगा. और अगर हमारा कैश कम हो रहा है तो दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जैक्टली बाय द सेम अमाउंट बट हैज अ नेगेटिव नंबर और द कैश आउटफ्लो और द डिक्रीज इन द कैश बैलेंस ऑन द बैलेंस शीट. तो ये तो था हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉर्मली जो है दैट इज डिमांडेड, और हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि दे आर कंसर्न्ड अबाउट द रीपेमेंट ऑफ देयर शॉर्ट टर्म लोन जो उन्होंने फर्म्स को दिया होता है. तो ये तो था हमारा पिछला लेक्चर. लेकिन उसके साथ साथ हमने पिछले ही लेक्चर में एक और टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस कराया, एंड दैट वाज ऑफ द कॉमन साइज स्टेटमेंट या कि स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और हमने ये कहा कि अगर हमारे पास फर्म्स जो हैं मुख्तलिफ साइजेस की हैं, लेकिन अगर हम उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली एक करेंसी यूनिट्स या यूनिट ऑफ मेजरमेंट को यूज करते हुए हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर वेरी डिफरेंट इन साइजेस. इसलिए जो मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द डॉलर्स और रुपीज जो है दैट विल नॉट रिफ्लेक्ट द रियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म. अब उसके लिए हमारे पास क्या वे आउट है? वे आउट इज द स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और उस स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने ये कहा कि वन फॉर्म इज ऑफ द कॉमन साइज स्टेटमेंट्स. तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमने ये कहा कि बैलेंस शीट में हम टोटल एसेट्स को ले लेते हैं एज 100% और सारे करंट एसेट्स, ओनर्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज को एक्सप्रेस करते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स. यानी कैश अगर हमारे पास 20% है तो 20% ऑफ द टोटल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ द कैश. हम ये भी कह सकते हैं कि 40% इज द करंट एसेट्स एंड द 60% इज द फिक्स्ड एसेट. सिमिलरली इक्विटी एंड द डेट को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, और मुख्तलिफ साइजेस की फर्म्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट को हम कंपेयर कर सकते हैं. इसी तरह इनकम स्टेटमेंट में जब हम कॉमन साइज एनालिसिस बनाते हैं या करते हैं तो हम क्या करते हैं? वी टेक द टोटल सेल्स एज 100% और द बेस लाइन, और फिर सारे एक्सपेंडिचर्स एंड सारे आइटम को एक्सप्रेस करते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल. तो ये तो था हमारा पिछला लेक्चर. आज के लेक्चर में हम अपने इसी डिस्कशन को कैरी ऑन करेंगे और हम एक एग्जांपल लेंगे एक हाइपोथेटिकल फर्म की, और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कॉमन साइज में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि फिर उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है और किस तरह हम उसको यूज कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू दी अदर फर्म्स रिगार्डलेस ऑफ द साइज कंस्ट्रेंट. उसके बाद हम जो है देखेंगे कि देयर इज अनदर वे, और वो वे है कि अगर हमारे पास अगेन साइजेस ऑफ द फर्म्स जो हैं वो डिफरेंट हों तो हम क्या कर सकते हैं कि वन वे टू कंपेयर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म इज कि आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ले लें, बट देयर इज अनदर वे आउट एज वेल, और वो है कैलकुलेटिंग द रेशियोज. रेशियोज जो है वो हमें प्रोवाइड करती हैं अनदर मीन्स टू कंपेयर डिफरेंट फर्म्स. अब रेशियोज के अंदर भी हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं रेशियोज की. वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियोज, देन वी टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज जिसमें हम डेट रेशियोज की बात करते हैं. फिर हम एफिशिएंसी रेशियोज की बात करते हैं जो कि फर्म के ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करती है. लेवरेज रेशियोज की डेट के ही अंदर हम कवरेज करते हैं. देन वी आल्सो टॉक अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड ऑफ कोर्स द मार्केट वैल्यू रेशियोज. 3, 4, 5 डिफरेंट कैटेगरीज में हम रेशियोज को जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हु द यूजर इज, वो अपने इंटरेस्ट की रेशियोज को जो है वो हाईलाइट करके अपने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में यूज करेगा.
تو آج کے لیکچر میں وی ول انٹروڈیوس دی کانسیپٹ آف دی ریشیوز اینڈ دی فرسٹ 2 کیٹیگریز جو ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں کرنٹ سالوینسی اور لیکوڈیٹی ریشیوز کی اور لانگ ٹرم ڈیٹ ریشیو کی. we'll try to cover these 2 topics and then the rest of the topics we will be covering in the coming lectures. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر by taking an example to elaborate on the common size statement. تو اس میں ہم ایک hypothetical firm کو لے لیں گے اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ this firm can be named as A to Z firm. اور اس کی ہم پہلے لیں گے بیلنس شیٹ اینڈ دی انکم اسٹیٹمنٹ ان یونٹ آف میجرمنٹ ٹرمینالوجی اور پھر ہم اس کو کنورٹ کریں گے ان ٹرمز آف پرسنٹیجز. تو اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ہم نے ریفلیکٹ کیا ان ایبسولوٹ ٹرمز اور یہ ہماری اے ٹو زی انکارپوریشنز. دی بیلنس شیٹ اینڈ آل دی نمبرز آر ان ڈالرس ملین. ایسٹس ہمارے پاس ہیں اور ایسٹس کے اندر وی ہیو دی 2 کیٹیگریز. ایک ہے ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس کی اور دوسری ہے فکسڈ ایسٹ کی. اینڈ we have selected the year 2000 X1 and year 2000 X2. Cash جو ہے in the year 2000 X1 is 84 million, account receivable 165, inventory 393 and the total current assets are 642. Fixed assets, net of the depreciation, اس میں ہمارے پاس ہے plant and equipment and the worth is 2731. ہمارے پاس ٹوٹل ایسٹ جو ہیں فار دی ایئر 2000 X1 $3,373 million. فار دی ایئر 2000 X2 we have cash 98, account receivables 188, inventory 422 and the total current assets are 708. Net fixed assets are 2880 and the total assets are 3588. اب جب ہم کنورٹ کریں گے ان کو ان ٹرمز آف دی کامن سائز تو کیا کریں گے کہ یہ ٹوٹل سائز ایسٹس جو ہیں دے ول بی ٹیکن ایز دی 100% اور سارے کے سارے کرنٹ اینڈ دی فکسڈ ایسٹس جو ہیں دے ول بی ایکسپریس ایز اے پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹ فار بوتھ دی ایئرز. اف یو وش ٹو کیلکولیٹ دی کامن سائز بیلنس شیٹ فار دی ایئر 2000 X1 ایز ویل ایز ایئر 2000 X2. اب بیلنس شیٹ کی ادر سائڈ دیٹ از آلویز دی لائبلٹیز اینڈ دی اونرز ایکویٹی. تو اس اے ٹو زی کارپوریشن کے لیے ہمارے پاس جو لائبلٹیز اینڈ دی ایکویٹیز ہے تو اس میں ہمارے پاس کرنٹ لائبلٹیز فار دی ایئر 2000 X1 312, نوٹس پیبل 231, ٹوٹل کرنٹ لائبلٹیز 543, لانگ ٹرم ڈیٹ 531, اونرز ایکویٹی جو ہے دیٹ از 2299 انکلوڈنگ دی کامن اسٹاک اینڈ دی پیڈ اپ کیپٹل, ایڈیشنل پیڈ ان کیپٹل جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل ان ایکسیس آف پار اور اس کو ہم پیڈ ان سرپلس بھی کہہ دیتے ہیں. دیٹ از 500 اینڈ ریٹینڈ ارننگ از 1799. ٹوٹل لائبلٹیز اینڈ دی ایکویٹیز 3373 آف کورس ایگزیکٹلی اکول ٹو آر ٹوٹل ایسٹس. اور 2000 X2 میں ہمارے پاس کرنٹ لائبلٹیز 540, لانگ ٹرم لائبلٹیز 457 اور ہمارے پاس اونرز ایکویٹی is 2591 and the total equity and the long term liabilities as well as the short term liabilities they are equal to 3588. اب جب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں in terms of the common size analysis تو ہم کیا کریں گے کہ we are taking the total assets as 100%. So let's look at the converted common size analysis balance sheet. For the year 2000 X1 if we take the total assets at 100%, so out of those 100% total assets, cash is 2.5%. Account receivable is 4.9%, inventory is 11.7. اور اگر ہم total current assets کی بات کریں تو they are 19.1%. Net plant and equipment 80.9 and of course total assets are 100%. یہ 2000 X2 میں ہمارے پاس کیش ہیز انکریز فرام 2.5% to 2.7% of the total assets. Account receivables they have also increased from 4.9% to 5.2%. Inventory has increased from 11.7% to 11.8%. If you are looking at the total current assets, so they have increased from 19.1% to 19.7%.
Then comes the second component, of that is of the fixed assets. So net fixed assets جو ہیں in the year 2000x1 they are 80.9% and in the year 2000x2 they are 80.3%. Net plant and equipment they have increased from 80.9% to 80.3%. اب ہم جاتے ہیں دوسری سائڈ پہ جو کہ ہمارے ہے liabilities and the owner's equity. تو liabilities and owner's equity کو بھی ہم نے ایکسپریس کرنا ہے as a percentage of the total assets. So here we see کہ liabilities میں current liabilities اس میں accounts payable جو ہے in the year 2000x1 they are 9.2%, notes payable 6.8%, total current liabilities are 16.0% and long term debt 15.7%. And by the way they are expressed in terms of percentage of total assets. اور پھر ہم بات کرتے ہیں owners equity کی. So there we have 14.8% as the common stock, retained earning is 53.3% and the total owners equity is 68.1%. یہ 2000x2 میں our accounts payables they have increased from 9.2% to 9.6%. But on the other hand ہمارے notes payable جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. Notes payable they have been decreased from 6.8% to 5.5%. And the total current liabilities they have been decreased from 16% to 15.1%. Long-term debt has decreased from 15.7% to 12.7%. Common stock has increased from 14.8% to 15.3% and retained earning 53.3% to 56.9%. The overall total owner's equity has increased from 68.1% to 72.2%. اب اس کی فردر اگر ہم انالیسس کریں کہ ہاؤ کین وی یوز دس کامن سائز انالیسس, سو وی ہیو سمرائز فیو آف دی انٹرپریٹیشن آف دس کامن سائز انالیسس, یا ہم کہہ دیں کہ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہم نے سمرائز کی ہے ان دیز ٹو سلائڈس. تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ لیٹس assume کہ we would like to ask what happened to the A to Z's net plant and equipment over the period. The period is year 2000x1 to year 2000x2. تو numerically اگر ہم دیکھیں values میں تو ہمارے پاس total amount جو ہے net plant and equipment has increased from 2,731 million to 2,880. A total increase in terms of dollar is $149. But at the same time ہمارا net plant and equipment تو بڑھ گیا لیکن total assets بھی تو بڑھ گئے. اس لیے جب ہم اس کو ایکسپریس کرتے ہیں in terms of the percentage of the total assets تو we would like to see کہ percentage wise جو ہے net plant and equipment میں کیا چینج آیا. تو اس چینج کو ہم نے سمرائز کیا ہے. We said did the firm's net plant and equipment went up or down? Obviously it went up in terms of the dollars. But at the same time ہمارے total assets بھی تو بڑھ گئے. اس لیے جو ہمارا بیس لائن ہے that is the total assets. So we would like to see کہ اب percentage wise ان میں کیا چینج آئی. تو percentage wise جو ہے ہمارے پاس plant and equipment جو ہے وہ 80.9% سے کم ہو کے 80.3% of the total assets ہو گئے. اگر ہم common size میں convert نہ کرتے, ہم اپنی اسٹیٹمنٹس کو in terms of currency unit which is dollar ہی لیتے تو we would have reported an increase of $149 million. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ تو بڑھ گئے بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہماری بیس لائن which is the total assets وہ بھی بڑھی ہے. تو in terms of percentages then total assets have increased. تو ہمارے پاس percentage wise جو ہے ہمارے نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ they have declined. Furthermore ہم اس کو جو ہے ایک بیس لائن اسٹیٹمنٹ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے we have just taken this example and said کہ we standardize the 2000x2 numbers by dividing each by 2000x1 number. We get a common base year statement. کیا ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو سارے points جو ساری entries ہیں in the year 2000x1 ان کو ہم بیس بنائیں اور 2000x2 میں جو entries ہیں ان کو ڈیوائڈ کر دیں by the entries of 2000x1 for each and every item of our balance sheet. And then we are going to get
a common base year statement. تو اگر ہم اسی کو لے لیں نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کے کیس میں, تو فار دی ایئر 2000X2 ہماری ویلو ہے 2880, whereas the base year 2000X1 value is 2731. Therefore, what we get here is 2880 divided by 2731 is equal to 1.0545. So our plant and equipment, they have risen by an amount which is equal to 5.45%. کہ 2000X1 سے 2000X2 میں جو اضافہ ہوا ہے that is equal to 5.045%. اب اسی چیز کو اگر ہم مزید ایلیبوریٹ کرنا چاہیں, if you would like to take one step even ahead of this, تو ہم اسٹینڈرڈائز کر سکتے ہیں 2000X2 کامن سائز نمبر کو بائی 2000X1 کامن سائز نمبرس. ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کنورٹیڈ بیلنس شیٹ ہے کنورٹیڈ انٹو کامن سائز جو کہ ساری پرسنٹیجز میں ایکسپریس کی ہے, اس میں بھی ہم بیس ایئر لے سکتے ہیں 2000X1 کو. تو if we do that, تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس 80.3% جو ہے that is for the year 2000X2 اور 80.9% جو ہے that is for the year 2000X1. So if we divide 80.3% by 80.9%, so we get 99.26%. So our net plant and equipment almost remained the same. کیونکہ ہمارے پاس یہ نمبر ہے 99.26 which is very close to 100%. تو جب ہم کامن سائز کو کنورٹ کرتے ہیں بیس ایئر کامن سائز میں, تو دین وی گیٹ اے سچویشن جس میں ہمارے نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ از اپروکسیمیٹلی دی سیم. ابھی تو ہم نے جو فوکس کیا تھا دیٹ واز اونلی آن دی نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ. اگر ہم دوسرے کچھ آئٹمس کو بھی لیں تو وی کین سی دی چینجز. سو کرنٹ ایسٹس جو ہے ہمارے دے روز فرام 19.1% in year 2000X1 to 19.7% in year 2000X2. ہماری کرنٹ لائبلٹیز جو ہیں they declined from 16% to 15.1% of total liabilities and equity over the same time. ہماری total equity جو ہے that has risen from 68.1% of total liabilities and equity to 72.2%. تو ہمارے پاس جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو کرنٹ ایسٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا پرسنٹیج ٹرم میں, کامن سائز ٹرم میں. ہمارے پاس جو کرنٹ لائبلٹیز ہیں وہ کم ہو گئی. ہمارے پاس اکویٹی جو ہے اس میں سبسٹینشیل انکریز ہوا. اوور آل ہمارے پاس کیا ہے کہ اے ٹو زیز کمپنی اس کی لیکوڈیٹی جو ہے which we normally measure by the current assets minus the current liabilities, it has increased. کیونکہ ہمارے پاس ایک طرف تو کرنٹ ایسٹ بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاس کرنٹ لائبلٹیز کم ہو رہی ہیں. تو نیٹ چینج جو ہے دیٹ از انکریز ان نیٹ ورکنگ کیپیٹل, اور یہ نیٹ ورکنگ کیپیٹل از اے میجر آف دی لیکوڈیٹی. تو فرم کی شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں دی ادر کمپوننٹ آف آر بیلنس شیٹ, تو جب انڈیٹنس کی بات ہے وہ کم ہو گئی ایز اے پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹس. لیکن جب شارٹ ٹرم بیسس میں ہم نے دیکھنا ہے اپنی بیلنس شیٹ کو, تو وی مس کنکلوڈ کہ ہمارے اس فرم کی بیلنس شیٹ جو ہے دیٹ ہیز بیکم اسٹرانگر. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف کمپوننٹس کی بھی چینجز جو ہیں وہ پرسنٹیج میں دیکھ کے if we are interested in any one of the item, تو ہم اسی میں چینجز دیکھ کے اس پہ جو ہے وہ کامنٹ کریں گے اور اس کو یوز کریں گے. لیکن اب ہم جاتے ہیں اپنے دوسرا کمپوننٹ جو کہ ہمارا ہے انکم اسٹیٹمنٹ کا. فار اے ٹو زی ہم نے ایک ہائپوتھیٹیکل انکم اسٹیٹمنٹ لی ہے فار دی ایئر 2000X2. اس میں ہمارے پاس نیٹ سیلز ہیں 2311 اور اسی نیٹ سیل کو ہم نے لینا ہے ایز 100%. ٹو کنورٹ دس انکم اسٹیٹمنٹ ان ٹرمز آف دی کامن سائز انکم اسٹیٹمنٹ, تو پہلا آئٹم جو ہے دیٹ از دی ٹوٹل سیلز اینڈ دیٹ ول بی ٹیکن ایز 100%. Then cost of goods sold 1,344, depreciation 276, earning before interest and taxes 691, and then interest payments are 141. Our taxable income for the A to Z company is 550,
and the taxes which the company has paid to the government is 187. The net income is 363 million. Out of this 363 million, the firm basically has divided this 363 into two components. One is the dividend and the other is retained earning. The dividend جو ہے that basically is 121 and the retained earning is a larger portion which is 242. اب ہم اگلی سلائڈ پہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ اس انکم اسٹیٹمنٹ کو ہم نے کنورٹ کر دیا ان ٹرمز آف پرسنٹیجز ٹیکنگ دی ٹوٹل سیلز ایز دی بیس اور 100%. So we have net sales 100%. Our cost of goods sold are 58.2% of the total sales. Depreciation is 11.9% and the earning before interest and taxes 29.9%. Interest expenditure is 6.1% of total sales and our taxable income is 23.8% of the total sales. Net income جو ہے overall that is 15.7% of our total sales. اور اس 15.7% میں سے dividend payments are 5.2% and the retained earning is 10.5%. In other words کہ ہمارے پاس جو total income available for distribution ہے that is equal to 15.7% of the total sales. اور اس میں سے بھی major portion جو ہے that is retained by the firm and approximately 1/3 جو ہے that has been paid to the shareholders in the form of the dividend and 2/3 جو ہے the retention firm نے کی ہے for the future growth. اب اس پہ اگر ہم اوورآل دیکھنا چاہیں سمرائز کرنا چاہیں the common size statement that is the income statement for A to Z company, so we have summarized that on this slide. Okay, for A to Z, interest expense is 6.1% of total sales, while taxes are 8.1% of the total sales. The 15.7% is our total revenue after every expenditure has been met, یعنی کہ آپ نے گورنمنٹ کو بھی پیمنٹ کر دی, ٹیکسز پے کر دیے, سارے ایکسپینڈیچرز پے کر دیے, تو ہماری جو انکم اویلیبل ہے دیٹ از 15.7%, جس کا 2/3 فرم ریٹین کرتی ہے اور 1/3 ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے ٹو دی شیئر ہولڈرس. ایز فار ایز دی کاسٹ آف گڈ سولڈ از کنسرنڈ, so that is 58.2% of the total sale is spent on the cost of goods sold, which is 58.2%. Although organizations' common size statement provide, of course, an analytical tool to analyze the financial position, but at times there are other tools which are available to compare, to make the comparison between different firms. اور ان ٹولس میں جو کامنلی یوز ٹول ہے دیٹ از آف دی ریشو انالیسس. اب ریشو انالیسس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یوزنگ دی انفارمیشن given in the balance sheet as well as income statement, we calculate certain ratios. اور ان ریشیوز کو ہم موسٹلی گروپ کرتے ہیں ان ڈفرینٹ کیٹیگریز. اور اگر ہم کہیں کہ ریشو what does it reflect, کہ we express one number in terms of another number. One value we take in the numerator and then we take the other value in the denominator and we say what is the relationship. اب ان ریشیوز کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. وی کین ٹاک اباؤٹ کہ ہمارے جو شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی کی ریشیوز ہیں ان کو ہم ایک کیٹیگری میں ڈال دیں, لانگ ٹرم سالوینسی کی ریشو ان کو ہم دوسری کیٹیگری میں ڈال دیں, دی پرفارمنس آف دی ایفیشنسی ریشیوز کو ہم ایک اور کیٹیگری میں ڈال دیں, اینڈ آف کورس دی پروفیٹیبلٹی جو کہ مین کنسرن ہے فار اینی بزنس آرگنائزیشن کا, ہم اس کو ایک علیحدہ کیٹیگری میں ڈال دیں. اینڈ دین دی ویلویشن آف دی فرم ان دا مارکیٹ پلیس, ہم مارکیٹ ویلیو ریشیوز جو ہیں اس کو ایک اور کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں. لیکن بفور وی کیلکولیٹ اینی ریشیو وی نیڈ ٹو آسک سرٹن کوشچنس اینڈ دیز کوشچنس آر ویری امپورٹنٹ. فرسٹ آف آل, whenever we look at any ratio, we need to ask ourselves and we need to keep this thing in mind कि how this ratio has been computed. What is it intended to measure and why might we be interested in this particular ratio?
کیونکہ جب ریشو کی کیلکولیشن کی بات آتی ہے تو مختلف ویلیوز جو ہیں مختلف اکاؤنٹنگ پروسیجر سے لوگ ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس لیے فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو لک ایٹ وٹ از بیہائنڈ دی سین کہ یہ ریشیوز ہم نے کیلکولیٹ کیسے کی ہیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی انٹینشن کیا ہے اور ہمیں کیا انٹرسٹ ہے ان دس پرٹیکولر ریشو. فار ایگزامپل اگر ہم نے ٹریڈ کریڈیٹر ہیں, ہم نے شارٹ ٹرم لون دیا ہوا ہے اس پرٹیکولر بزنس فرم کو, تو ہم کس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں گے؟ ہم لانگ ٹرم سالوینسی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. ہمارا فوکس ہوگا ان دی نیٹ ورکنگ کیپیٹل اور دی ابلٹی آف دی فرم ٹو ری پے آر لون ود ان 12 months period. And then we need to look at what is the unit of measurement. What might a high or a low value be telling? کہ ہمارے پاس اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک ریشو ہے جو ہمیں بتا رہی ہے ریلیشن شپ بٹوین کرنٹ لائبلٹیز اینڈ دی کرنٹ ایسٹس, should it be higher or should it be lower? زیادہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہے یا کہ لو ہمارے لیے بینیفیشیل ہے؟ یہ سارے کوشچنس ہمیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ریشو انالیسس کو اپنے پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو سے یوز کرنا چاہیے. اور فائنلی ونس وی لک ایٹ دی ریشو تو وی نیڈ ٹو آلسو آسک آور سیلوز کہ اگر یہ ریشو از ناٹ ایز پر دی ڈیزائرڈ لیول تو ہم اس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کہاں پہ ویک ایریاز ہیں اور کیسے ہم ان ویک ایریاز پہ امپروو کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری ریشیوز جو ہیں دے کین فال انٹو ڈفرنٹ کیٹیگریز. تو انہی کیٹیگریز کو اب فارملی وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس پرٹیکولر سلائڈ کہ شارٹ ٹرم سالوینسی اور دی لیکوڈیٹی ریشیوز, اور یہ کیا میئر کرتی ہیں؟ ابلٹی آف دی فرمز ٹو پے دیئر بلز ان دا شارٹ رن. And the second category can be long-term solvency or financial leverage ratios. یہ میئر کرتی ہے کہ فرم کی ability to meet its long-term obligations. And then we look at the efficiency, asset management or the turnover ratios. And this reflects کہ how efficiently the firm is utilizing or using all of the assets. Profitability ratios, they reflect کہ فرم جو ہے وہ کتنی اچھے طریقے سے اپنے ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کر رہی ہے اور سیلز کو بڑھا رہی ہے. اینڈ فائنلی کہ مارکیٹ ویلیو ریشیوز جو کہ ساری کی ساری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوئی, رادر مارکیٹ ویلیو ریشیوز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے وی آلسو یوز سرٹن انفارمیشن وچ وی ٹیک فرام آؤٹ سائڈ دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا ریشیو انالیسس with the first category جو ہے ہماری شارٹ ٹرم سالوینسی ریشیوز. ان شارٹ ٹرم سالوینسی ریشیوز کو ہم لیکوڈیٹی ریشیوز بھی کہتے ہیں. اس میں بیسیکلی پہلے جب ہم کچھ ڈسکشن کر رہے تھے تو وی انٹروڈیوس دی کانسیپٹ آف دی نیٹ ورکنگ کیپیٹل, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز از اکول ٹو دی نیٹ ورکنگ کیپیٹل, اور کہا تھا فار اے گروئنگ اینڈ ہیلتھی فرم ہمارا نیٹ ورکنگ کیپیٹل شوڈ بی پازیٹیو. ان ادر ورڈس کہ ہمارے کرنٹ ایسٹس کو کرنٹ لائبلٹی سے زیادہ ہونا چاہیے. تو اس میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں شارٹ ٹرم سالوینسی یا لیکوڈیٹی میئرز میں, تو جو ریشو ہم سب سے پہلے کیلکولیٹ کرتے ہیں دیٹ از دی کرنٹ ریشو, اور اس کرنٹ ریشو میں ہمارے پاس کمپوننٹ وہی ہے کرنٹ ایسٹس ڈیوائڈیڈ بائی کرنٹ لائبلٹیز. دوسری طرف ہمارے پاس جو اس کے علاوہ نیکسٹ اسٹیپ ہے ٹو گو فار مور لیکوڈ فائنینشیل پوزیشن آف دی فرم, تو وہ ہمارے پاس آتی ہے کوئک ریشو یا ایسڈ ٹیسٹ ریشو. اور فائنلی پھر ہم ایک ریشو کیلکولیٹ کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں کیش ریشو, وچ از ٹوٹلی بیسڈ آن دی موسٹ لیکوڈ ایسٹ آف دی فرم وچ از کیش. تو وی اسٹارٹ ود دی کیلکولیشن آف آر کرنٹ ریشو. تو کرنٹ ریشو میں کانسیپٹ آف دی نیٹ ورکنگ کیپیٹل از اسٹل پریولنٹ, وہی بات ہے, لیکن ہم اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں ایز اے ریشو, ون آئٹم ٹیکن ان دی نیومریٹر اینڈ دی ادر ٹیکن ان دی ڈینامینیٹر. سو آر کرنٹ ریشو از اکول ٹو کرنٹ ایسٹس ڈیوائڈیڈ بائی کرنٹ لائبلٹیز. دونوں جو ہے ہمارے کرنٹ ایسٹس جو ہیں
دے آر دوز ایسٹ جو کہ کنورٹ ہو جائیں گے کیش میں امیڈیٹلی اور وہ یوٹیلائز ہو جائیں گے ود ان دی ون اکاؤنٹنگ سائیکل جو نارملی 12 months کا ہوتا ہے. کرنٹ لائبلٹیز میں ہماری وہ آبلیگیشنز ہیں جو ہم نے میٹ کرنی ہے ود ان ون اکاؤنٹنگ سائیکل وچ نارملی از 12 years. اس لیے یہ ہماری ریشو جو ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کرنٹ ریشو از ویری ویلڈ ٹو اینالائز دی شارٹ ٹرم فائنینشیل پوزیشن آف دی فرم ٹو پے دی شارٹ ٹرم بلس. اب اگر ہماری اے ٹو زی کمپنی کے لیے ہم کیلکولیٹ کرنا چاہیں کرنٹ ریشو تو ول ٹیک دی ویلوز فرام دی بیلنس شیٹ اور اب اس کے لیے ہم لے رہے ہیں دی ویلوز فار دی ایئر 2000X2. کرنٹ ایسٹس جو ہیں دے آر $708 million اور کرنٹ لائبلٹیز جو ہیں دے آر 540. So 708 million divided by 540 it gives us a current ratio of 1.31 times. اب اس کو ہم انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں؟ دی انٹرپریٹیشن از کہ $1 آف لائبلٹیز کو پے آف کرنے کے لیے ہمارے پاس $1.31 اویلیبل ہیں ان دا فارم آف دی کرنٹ ایسٹس جن کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں کیش میں اور پے آف کر سکتے ہیں یہ شارٹ ٹرم لائبلٹی. اور اسی کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ $1 آف لائبلٹی کے اگینسٹ ہمارے ایسٹس جو ہیں 1.31 یعنی کہ ایسٹ جو ہیں 1.31 ٹائمس دیٹ آف دی لائبلٹیز موجود ہیں فار دس پرٹیکولر کمپنی اے ٹو زی فار دی ایئر 2000X2. اب کرنٹ ریشو جو ہے وہ کس کو سب سے زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے یا کون لوگ جو ہیں کرنٹ ریشو میں سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے جو ٹریڈ کریڈیٹرز ہیں وہ سب سے زیادہ کرنٹ ریشو یا شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اب ٹریڈ کریڈیٹرز کون ہوتے ہیں کہ سے فار ایگزامپل کہ ہمارے جو را مٹیریل کے سپلائرز ہیں انہوں نے ہمیں میٹیریل سپلائی کر دیا بٹ وی ہیو ٹو میک اے پیمنٹ آفٹر سرٹن ٹائم پیریڈ سے 2 مہینے کے بعد 1 مہینے کے بعد, تو اس پیمنٹ کو ہم اکاؤنٹس پیبل میں لکھیں گے. تو یہ ٹریڈ کریڈیٹرز جو ہیں دے ول بی ویری مچ انٹرسٹڈ کہ کمپنی کے پاس یا فرم کے پاس کتنے کرنٹ ایسٹس ہیں جو کہ یوز ہو سکتے ہیں ٹو پے دیئر بلس. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایز اے فرم یا ایز اے کارپوریشن اگر شارٹ ٹرم لون لیتے ہیں فرام دی بینکس تو بینکرز بھی بہت انٹرسٹڈ ہوں گے ٹو لک ایٹ دی کرنٹ ریشو آف دس پرٹیکولر فرم. فائنلی اگر ہم اس کو کہیں کہ واٹ از دی آئیڈیل کرنٹ ریشو تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا ان ٹرمز آف دی نیٹ ورکنگ کیپٹل کہ ہم یہ کہا تھا کہ ایک پازیٹیو نیٹ ورکنگ کیپٹل جس کا مطلب ہے کرنٹ ایسٹس جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے کرنٹ لائبلٹی سے. دیٹ از آلویز گڈ فار اے گروئنگ فرم. تو کرنٹ ریشو کے سینیریو میں بھی نارملی اٹ از بلیوڈ کہ ایٹ لیسٹ ہماری کرنٹ ریشو جو ہے 1 ہونی چاہیے. But of course anything better than 1 is more desirable. And that also varies from one firm to another firm. اور یہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے کہ نیچر آف بزنس کیا ہے اور یہ اس چیز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری کمپوزیشن آف کرنٹ ایسٹس کیا ہے, جن میں کیش کتنا ہے, ریسیویبلس کتنے ہیں اور انوینٹری کتنا زیادہ ہے. تو اگر ہمارے پاس ایک فرم کے انوینٹری کا پورشن بہت زیادہ ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری کرنٹ ریشو جو ہے اتنی میننگ فل نہ رہے, کیونکہ انوینٹری جو ہے از دی لیسٹ لیکوڈ آئٹم, اس کو ہمیں سیل آف کرنا پڑتا ہے ان دا مارکیٹ پلیس. obsolete ہو سکتی ہے, ڈیمیجڈ ہو سکتی ہے. اس لیے whenever we are looking at the current ratio and اگر ہم بہت کیئرفلی اینالائز کرنا چاہتے ہیں شارٹ ٹرم ability of the firm to meet the obligations, debt obligations, so we need to focus on another ratio جس کو ہم کہتے ہیں quick ratio یا acid test ratio. اب اس کوئک ریشو یا ایسڈ ٹیسٹ ریشو میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وی آر ٹیکنگ آل دی کرنٹ ایسٹس بٹ ایکسپٹ انوینٹریز, کہ انوینٹریز جو ہیں ہماری دیٹ از دی لیسٹ لیکوڈ آئٹم. ہم بیلنس شیٹ میں جب کرنٹ ایسٹ لکھتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں ان آرڈر آف
the liquidity, from the most liquid to the least liquid. इसलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कैश और सबसे एंड में हम लिखते हैं इन्वेंटरीज. तो इसलिए अगर आप ज्यादा लिक्विडिटी पोजीशन या ज्यादा लिक्विड एसेट पे फोकस करना चाहते हैं तो वी कैलकुलेट दी एसेट टेस्ट रेशियो या के क्विक रेशियो. उसमें हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स माइनस द इन्वेंटरीज डिवाइडेड बाय आवर करंट लायबिलिटीज. तो उसके लिए वी हैव रिफ्लेक्टेड दैट ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि इट इज कंप्यूटेड जस्ट लाइक करंट रेशियो एक्सेप्ट इन्वेंटरी इज ओमिटेड. क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. और अगर हम इसी को कैलकुलेट करना चाहें फॉर आर हाइपोथेटिकल फर्म विच इज A to Z कंपनी, तो हम क्या करेंगे, विल टेक द वैल्यूज फ्रॉम द बैलेंस शीट of the year 2000 X2. So there we have total current assets 708 million minus inventory which is 422, which is almost more than 50%. We divide this value by 540 which is our current liabilities. So the quick ratio is 0.53 times. कि अगर हम अपने current assets में से inventories निकाल दें तो $1 ऑफ करंट लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हमारे पास 53 सेंट्स अवेलेबल हैं इन करंट एसेट्स अदर देन इन्वेंटरीज. सो द क्विक रेशियो हियर टेल्स अस समवन डिफरेंट स्टोरी देन द करंट रेशियो बिकॉज इन्वेंटरी अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ A to Z's करंट एसेट्स. नाउ whether it is good or bad that depends on the nature of the organization. अब अगर यही रेशियो हो हमारी फॉर एन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म कि जहां हमारी इन्वेंट्री इज मोर देन 50% ऑफ द करंट एसेट्स, सो दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट अ वेरी गुड साइन, रादर दैट इज समथिंग बैड और अलार्मिंग फॉर द फर्म. अब इसी सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशियो में जो हमारी थर्ड रेशियो है दैट इज द कैश रेशियो. अब कैश रेशियो में हम क्या करते हैं कि वी फोकस ओनली ऑन वन आइटम विच इज कैश. वी जस्ट इग्नोर द अदर करंट एसेट्स and we take that cash as a ratio to the current liabilities. So formally, in the form of a formula, we can reflect it just like this. For a very, very short-term creditor, we calculate the cash ratio and we take cash divided by the current liabilities. अब अगर उसी A to Z firm के लिए हम cash ratio calculate करना चाहें, so it will come down to 0.18. कि $1 की लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए 18 सेंट्स ऑफ कैश जो है दैट इज इमीडिएटली अवेलेबल विद द फर्म टू पे ऑफ दैट करंट लाइबिलिटी. तो ये तो था हमारा बेसिकली आज का लेक्चर जिसमें हमने फोकस किया ऑन वन एस्पेक्ट जो कि था हमारा कॉमन साइज एनालिसिस, और उसके साथ फिर हमने दूसरा टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया और दैट वाज ऑफ द रेशियो एनालिसिस. तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर कंक्लूड करूं, आई वुड लाइक कि हम थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं. तो आज के लेक्चर में हमने बात की कॉमन साइज स्टेटमेंट की एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेने के बाद, और हमने ये कहा कि अगर हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा कि वी विल एक्सप्रेस ऑल द आइटम्स ऑन आवर बैलेंस शीट in terms of the total asset या as a percentage of the total assets. अगर हम इनकम स्टेटमेंट को कॉमन साइज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि ऑल द आइटम्स लिस्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट हम उनको एक्सप्रेस करेंगे एज परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स, यानी हम टोटल सेल्स को 100% ले लेंगे और उसके बाद सारे एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टैक्सेस, इंटरेस्ट, सारे आइटम्स जो होंगे दे विल बी टेकन एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स. और फिर उसके बाद जब हम फाइनली आते हैं लास्ट आइटम विच इज द इनकम, तो इनकम को भी हम एक्सप्रेस करते हैं ऑफ कोर्स अगेन एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स. कॉमन साइज एनालिसिस जो है दैट कैन बी वेरी यूजफुल अगर हम एक ही फर्म के अंदर एक साल से दूसरे साल में देखना चाहें कि किस तरह से चेंजेस जो हैं वो दे हैव टेकन प्लेस. लेकिन हम कॉमन साइज एनालिसिस को यूज कर सकते हैं टू कंपेयर डिफरेंट साइजेस
فرمس, ایک بڑی سائز کی فرم کو کمپیئر کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سائز کی فرم کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ دیر از اندر وے ٹو کمپیئر دی شارٹ سائز فرم ود دی لارج سائز فرم, اسمال سائز فرم ود دی لارج سائز فرم, اور وہ ہم نے کہا کہ ریشو انالیسس. اب ریشو انالیسس میں بھی بیسیکلی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرنل یوزرز بھی ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اور ایکسٹرنل یوزرز بھی ہیں, اور ہر ایک کا آبجیکٹو جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. تو ریشیوز میں بھی ہم نے یہ کہا کہ اپنی ریشیوز کو وی کین ڈیوائڈ انٹو ڈفرنٹ کیٹیگریز. اب ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں ایک ہیں ہمارے سپلائرس. ہمارے جو سپلائرس ہیں دے آر ٹریڈ کریڈیٹرس, جو ہمیں سیل کرتے ہیں آن کریڈٹ اور ہم نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے آفٹر سرٹن نمبر آف ڈیز اور سرٹن نمبر آف منتھس. اس لیے ہمارے جو ٹریڈ کریڈیٹرس ہیں ان کا فوکس کہاں ہوگا؟ ان کا فوکس اس میں ہوگا کہ فرم کی ایبلٹی ٹو میک اے پیمنٹ, کہ ان کے پاس اتنے فنڈز اویلیبل ہیں کہ وہ یہ پیمنٹ جو ہے وہ کر سکیں. تو اس کے لیے ٹریڈ کریڈیٹرز کے لیے جو ہم ریشیوز کیلکولیٹ کرتے ہیں دے آر نون ایز دی لیکوڈیٹی ریشیوز. لیکوڈیٹی ریشیوز یا شارٹ ٹرم سالوینسی ریشیو. اور پھر ہم نے اس کہا کہ اس کے اندر بھی ہمارے پاس فردر کیٹیگریز ہیں, اور اس میں جو ایک ٹائپ آف ریشیو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں دیٹ از آف دی کرنٹ ریشیو. کرنٹ ریشیو میں ہم نے کہا کہ جیسے کہ ایک گروئنگ اینڈ ہیلدی فرم کے لیے ہم نے پہلے کہا تھا کہ نیٹ ورکنگ کیپٹل شوڈ بی پازیٹو, اور نیٹ ورکنگ کیپٹل کو ہم نے ڈیفائن کیسے کیا تھا؟ نیٹ ورکنگ کیپٹل کو ہم نے یہ کہا تھا کہ کرنٹ ایسٹس مائنس دی کرنٹ لائبلٹیز از اکول ٹو نیٹ ورکنگ کیپٹل. سو پازیٹو نیٹ ورکنگ کیپٹل مینس کہ کرنٹ ایسٹس آر مور دین دی کرنٹ لائبلٹیز. اسی طرح جب ہم کرنٹ ریشو کی بات کرتے ہیں تو کرنٹ ریشو میں بھی وی آر ٹیکنگ کرنٹ ایسٹس اینڈ وی آر ڈیوائڈنگ اٹ بائی دی کرنٹ لائبلٹیز. اس لیے ایک ریشو which is higher than 1 reflects positive net working capital. اس لیے for a growing healthy firm we should have at least a current ratio which is higher than 1. پھر ہم نے بات کی کہ ہمارے کرنٹ ایسٹس کے اندر انوینٹری از ون آئٹم جو کہ لیسٹ لیکوڈ آف دی کرنٹ ایسٹس ہے. اس کو اگر ہم نے مارکیٹ میں بیچنا ہو تو اس کی ویلیو کم بھی ہو سکتی ہے, obsolescence ہو سکتی ہے, ڈیمیج ہو سکتا ہے. Therefore, اگر ہم زیادہ لیکوڈیٹی شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہم ایسٹ ٹیسٹ یا کوئک ریشیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے. تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ ول ٹیک دی کرنٹ ایسٹس مائنس دی انوینٹوری اور اس کو ڈیوائڈ کریں گے بائی دی کرنٹ لائبلٹیز. سو دیٹ ول گیو اس ایون این امپرووڈ ورژن آف دی شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی آف دی فرم. اور فائنلی ہم نے یہ کہا کہ سم آف دی سپلائرز جو ہیں دے ول بی انٹرسٹڈ ان دی کیش ریشو, اور یہ وہ سپلائرز ہوں گے جنہوں نے بہت ہی شارٹر پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ کو لون دیا ہے یا ٹریڈ سپلائی کی ہے آئٹم آن کریڈٹ. تو وہ کیلکولیٹ کریں گے کیش ریشو وچ از کیش ڈیوائڈیڈ بائی دی کرنٹ لائبلٹیز. اور ہائپوتھیٹیکلی ہم نے ایک پرٹیکولر فرم اے ٹو زی کو لے کے اور اس کے بیلنس شیٹ سے یہ ساری figures لے کے we have calculated the current ratio, quick ratio and the cash ratio. تو ہم نے یہ دیکھا کہ slowly and gradually ہماری current ratio was پہلے 1.31, quick ratio اس سے بھی کم ہو گئی اور cash ratio تو بالکل 0.18 پہ آ گئی. تو the most آپ کے کہنا چاہیے the liquid form of the asset is the cash. تو جو very very short term supplier of the creditors جو ہیں وہ focus کریں گے on the cash ratio. تو یہ تو تھا بیسیکلی ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسی ریشیو انالیسس ہی کے ٹاپک کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے جو اگلی کیٹیگریز ہیں ریشیو کیلکولیشن کی, جس میں ہم بات کریں گے لانگ ٹرم سالوینسی ریشیو کی, ایسٹ مینجمنٹ ریشیوز کی, پروفیٹیبلٹی ریشیوز کی, اینڈ آف کورس فائنلی ہم بات کریں گے مارکیٹ ویلیو ریشیوز کی. تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.